السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، محترم عزیز ساتھیوں، تمام عمر تو گزری اس کے بتا میں، تمام عمر تو گزری اس کے بتا میں، اب آخری وقت میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے؟ دوستوں، محترم عزیز ساتھیوں، مت سوچ رے بندے، مت سوچ رے بندے اتنا اس زندگی کے بارے میں، ارے اس نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا جس نے یہ زندگی دی ہے تیرے بارے میں۔ دیکھیے دوستو، ساری زندگی جو ہو گئی ہماری وہ دنیا کے چکر میں ہو گئی۔ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، گھر پریوار، یار دوست، عزیز رشتہ دار، بیوی بچے، سب کچھ دیکھ لیا کہ آج کل کے دوست گویا ہے کاغذ کے پھول جو دیکھنے میں خوشنما پر بوئے وفا کچھ بھی نہیں۔ اور آج کل کے دوست زخموں پر مرہم لگائیں گے کیا، اور ان کو کیا معلوم کہ زخم کتنے گہرے ہیں۔ دوستوں، محترم عزیز ساتھیوں، کہ سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کر، سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کر، شاید یہ زندگی کی آخری رات ہو۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے، صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے دیر تک نہیں سویا کرتے۔ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا دوستو، دنیا میں جو ہے محنت مشقت کر کے، دھوکہ دھڑی کر کے، اچھا برا کر کے، یاری دوستی کر کے، رشتے ناطے نبھا کے کر کے جو ہے کہتے ہیں کہ جگ روٹھے رب نہ روٹھے، جگ روٹھے رب نہ روٹھے، جس کا رب الحمدللہ اس کا سب۔ اب دوستو، دنیا میں جو ہے آپ نے ایک لمبی زندگی گزار لی، کوئی نوجوان بھی ہے تو اس نے بھی 25-30 سال جو ہے دیکھ لی دنیا داری کہ دنیا کس چیز کا نام ہے۔ یہ ایک دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، یہ ٹوٹنے کا گھر ہے۔ جس نے ان پہ بازی لگائی وہ ہارا اور اسے ہارنا ہی تھا، اور جس نے اللہ پہ بازی لگائی وہ جیتا اور اسے جیتنا ہی تھا۔ دوستو، محترم عزیز ساتھیوں، دنیا پہ بازیاں بہت لگ چکی ہیں، اب جو ہے اللہ پہ لگائیے۔ مثال کے طور پہ جو ہے ابھی ہمارے گھر کے سامنے سے صبح سے شام تک پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہے گزر جاتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں گھر کے سامنے سے، لیکن ہم اپنے گھر کے اندر ہر کسی کو نہیں بلاتے۔ ہمارے گھر کے اندر وہی آتا ہے دوستو، الحمدللہ، ہمارے گھر کے اندر وہی آتا ہے جو ہمارا لگتے جگر ہوتا ہے، ہمارا خاص ہوتا ہے، ہمارا پیارا ہوتا ہے، ہمارا دلارا ہوتا ہے، ہمارا قریبی عزیز رشتہ دار ہوتا ہے، قریبی ہمارا کوئی خاص ہوتا ہے، اس کو ہم گھر کے اندر بلاتے ہیں۔ ورنہ ہزاروں لوگ صبح سے شام تک دروازے کے سامنے سے آتے ہیں اور جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ دوستو، کچھ ایسا ہی حساب میرے پروردگار عالم کا ہے، وہ میرا پالن ہار، میرا خالق اور میرا مالک جو ہے اس کا بھی کچھ ایسا ہی حساب ہے۔ اس کے بھی دروازے کے سامنے سے، یعنی مسجد کے سامنے سے ہزاروں لوگ صبح سے شام تک گزر جاتے ہیں، لیکن جسے وہ توفیق دیتا ہے اور جس سے وہ محبت کرتا ہے اور جس کی وہ دنیا اور آخرت بنانا چاہتا ہے، وہ اس کو جو ہے اپنے گھر آنے کی توفیق نصیب فرماتا ہے، اس کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا ہے، اس کو اپنے گھر کے اندر بلاتا ہے۔ تو دوستو، محترم عزیز ساتھیوں، اب جو ہے اس کے گھر جانے کی عادت ڈالو، اس کے گھر جانے کی عادت ڈالو۔ دنیا میں سب کچھ دیکھ لیا، اور کر کے دیکھ لیں آپ۔ دیکھیے، کسی نے کہا ہے کہ نیکی کا دریا میں ڈال، وہاں اکٹھی ہو جائیں گی۔
نیکی کر کنویں میں ڈال، آخرت میں اکٹھی ہو جائیں گی۔ لیکن دنیا میں جو ہے ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اب ہمارا کچھ منصب بھرا ہوا ہے، ماں سے محبت کی، باپ سے کی، بھائی بہنوں سے کی، یار دوستوں سے کی، اہل و عیال سے کی، افسر ادھیکاری اسٹاف سبھی سے کی جو ہے، لیکن ہم کو کہیں کیا ملا؟ ارے بھائی اب اپنے پالن ہار سے، اپنے رب العالمین سے بھی تھوڑا محبت کر کے دیکھ لیں بھائی، اس سے بھی محبت کر کے دیکھ لیں، کیونکہ وفا جو ہے صرف ایک ہی جگہ ملے گی دوستوں، وفا ایک ہی جگہ ملے گی کہ وہ میرے پاس سے کچھ اس طرح گزرے، وہ میرے پاس سے کچھ اس طرح گزرے کہ میرا حال تک نہ پوچھا، میں کیسے یقین کروں کہ وہ دور جا کے روئے؟ دوستو اگر آپ لوگ شعر و شاعری کا شوق رکھتے ہیں تو میرا جو ہے انسٹاگرام اور فیس بک پہ چینل ہے شاعری کا، خوب دیکھیں شعر و شاعری، اور اللہ کے واسطے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں بھائی جو ہے۔ دیکھیے اب اللہ کی رسی کو پکڑنے کا وقت آ گیا ہے بھائیوں جو ہے، حالات جو ہے بڑے خراب چل رہے ہیں چاروں طرف جو ہے، آج جو یہ تمام جو ہے مصیبتیں آئی ہوئی ہیں یہ ہمارے اعمال ہیں دوستوں، یہ ہمارے اعمال ہیں اور کچھ نہیں جو ہے۔ اس دغا باز اور اس دھوکے باز دنیا میں ذرا سنبھل کے رہنا، یہاں پہ لوگ مردے کو اپنے ہاتھ سے دفنا کے بھول جاتے ہیں کہ قبر کون سی تھی۔ دوستو محترم عزیز ساتھیوں، اللہ کے واسطے صبح اٹھنے کی عادت ڈالیں، ارلی مارننگ صبح اٹھیں، کوشش کریں صبح جو ہے جب آپ 4 بجے اٹھیں گے اور اٹھنے کے بعد جو ہے آپ تھوڑا سا باہر نکلیں گے تو یہ پیڑ پودے جو ہیں یہ آکسیجن دیتے ہیں، آکسیجن، ان کی تازی آب و ہوا جو ہے، اگر آپ 10 سال جیتے ہوں گے تو 20 سال جئیں گے، اتنی چستی پھرتی رہے گی آپ کے جسم کے اندر ایک دم بہترین۔ اور صبح کی جب فجر کی نماز آپ پڑھ کے جو ہے اپنے کام پہ، بزنس میں یا کاروبار میں یا اپنے اسکول کالج میں یا گھر بھی واپس آئیں گے، الحمدللہ چہرے پر نوری نور برس رہا ہوگا اور اللہ بھی خوش ہوگا اور زمین والے بھی خوش ہوں گے۔ یہ سمجھ لیجیے ہم جس جگہ جو ہے سجدہ کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں یا کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو فرشتے اس جگہ کو ڈھانپ لیتے ہیں دوستوں، اور یہ جو ہے قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس ماحول میں 14ویں صدی میں جو ہے فلاں آدمی جوا کھیل رہا ہے، شراب پی رہا ہے، کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کچھ کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے، لیکن یا اللہ فلاں تیرے بندے بیٹھے ہیں جو تیرا ذکر کر رہے ہیں اور تیری عبادت کر رہے ہیں، تو فرشتے جو ہے آ جاتے ہیں۔ جیسے کرائم کرنے پہ پولیس ایک دم گھیر لیتی ہے ملزم کو، اسی طرح سے نیک عمل کرنے پہ اللہ کے جو ہے فرشتے جو نور کے بنے ہوئے ہیں دکھائی نہیں دیتے، وہ گھیر لیتے ہیں اور ایک قطار سی بناتے ہوئے آسمان تک لے جاتے ہیں اور وہاں ذکر کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا فلاں بندہ جو ہے ایسے ماحول میں بھی تیرا ذکر کر رہا ہے اور تجھے یاد کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتے ہوئے کہتے ہیں فرشتوں سے کہ تم گواہ رہنا، میں نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اس کی نفرت کر دی جو ہے۔ دوستو محترم عزیز ساتھیوں، اب کچھ سوچو، کسی بزرگ نے کہا ہے کہ جو کھا لیا وہ اپنا ہے اور جو پہن لیا وہ اپنا ہے اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ اپنا ہے۔ تیرے دین کی سر بلندی، تیرے دین کی سر بلندی، اسی لیے میں مسلمان اور اسی لیے میں نمازی۔ دوستو محترم عزیز ساتھیوں، ایک آدمی خود آتا ہے کسی کام کے لیے اور ایک آدمی کو بھیجا جاتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور ایکس وائی زیڈ ہر چیز کے 2 دائرے ہوتے ہیں۔ تہذیب کا دائرہ یہی ہے کہ ہم کو کسی نے بھیجا ہے، اور وہ تہذیب کا دائرہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے منہ اٹھا کے چلے گئے اور کھڑے ہو گئے۔ تو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح سے چنا ہے، جیسے ہم کسی ڈھکیل پہ سے سیب خریدتے ہیں کہ یہ اچھا ہے لے لو، یہ خراب ہے چھوڑ دو، اس میں نقص ہے یہ نہیں لیں گے، یہ فریش ہے یہ لیں گے۔
اسی طرح سے اللہ نے عالم ارباب سے اپنے محبوب کی امت کو چنا ہے. یہ چنی ہوئی امت ہے. ہم آئے نہیں ہیں, ہم کو بھیجا گیا ہے اور وعدہ کر کے آئے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ میں کون ہوں, کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. یہ عہد کر کے آئے ہیں. دوستو, قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے رسول کا سینہ جو ہے کھولتا تھا, جیسے ہانڈی جو ہے کھولتی ہے چولہے پہ جو ہے, امت کی فکر کو لے کے, امت کے غم کو لے کے آپ کا سینہ کھولتا تھا. اس طرح سے کم 100 بار 100 بہی آئیں, 100 بار کم سے کم جبرائیل علیہ السلام آئے بہی لے کے. ہمیشہ اللہ فرماتے کہ اے میرے محبوب, کیا اپنی امت کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ قیامت کے دن ہم اپنے اس پیارے نبی کو, اس لاڈلے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے, کیسے سامنا کریں گے جب وہ ہم کو آب کوثر پلائیں گے تو کس طرح نظریں ملائیں گے؟ بھائی ذرا کچھ سوچئے. جو ہے قرآن آپ کے اوپر اترا, جبرائیل علیہ السلام جب قرآن لے کر آئے تو اللہ کے رسول سے پڑھا نہیں گیا. جب اللہ کے رسول سے کہا کہ یہ تو آپ ہیں, قرآن جو ہے یہ تو آپ ہیں, یہ تو آپ کے لیے ہیں, پھر جبرائیل نے جو ہے یوں سینے سے لگایا اور پورا قرآن جو ہے اتر گیا. الحمدللہ جو ہے قرآن آپ کا سینہ ہے, آپ کی جان ہے, آپ کے دل میں بستا ہے, روح کے اندر اترا ہوا تھا. آپ نبی, قرآن نبی. اللہ کے رسول نے ایک جگہ فرمایا یہ قرآن جو ہے اس کو قیامت تک چھوڑنا مت, اس کا ایک کونا تمہارے ہاتھ میں ہے, دوسرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب نیک عمل جو ہے صرف جو ہے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں, کوئی چیز ایسی نہیں ہے دنیا کے اندر. دیکھیے سانس بند ہوئی ہر شے پرائی ہے. انسان جھوٹ بولتا ہے, سچ بولتا ہے, اور پتہ نہیں کہاں سے مال کو لا کے جمع کرتا ہے. اب اس کی نظر میں اس کی بیوی بچے ہیں, جو کچھ ہیں, ان کے لیے مال جمع کر رہا ہے. آنکھ بند ہو گئی, ہر شے پرائی ہو گئی. وہ پھنس گیا حساب کتاب میں کہ بھئی کہاں سے کمایا, کہاں لگایا, عمر دی کیا کری, جوانی دی کیا کری, علم دیا کیا کرا. اور آنکھ بند ہوتی بچے مال بانٹنے پہ لگ گئے, بھئی یہ میرا ہے وہ تیرا, یہ میرا ہے وہ تیرا. بھئی یہ سمجھداری والی بات نہیں ہوئی, یہ ہوشیار آدمی کا کام نہیں ہے, یہ تو ایک بے وقوف آدمی کا کام ہے بھائی, کہ زمانے کو لوٹتے رہے اور خود خسارے میں رہے. کیا بات ہے بھائی. جو ہے دوستو, زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. حضرت علی نے فرمایا موت بالفوت, جو آیا ہے اسے جانا ہے, اور نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے. انسان سو جاتا ہے سمجھ لو کہ کھو جاتا ہے, یعنی مر جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر اپنی قدرت سے اٹھا کے کھڑا کر دیتے ہیں. الحمدللہ وہ پھر جی پڑتا ہے. انسان جو ہے اس کی مثال جو ہے ایک پانی کے ببولے کی طرح ہے. ببولہ دیکھا ہے, کب خوش ہو جائے کوئی پتہ نہیں بھائی. ابھی جو ہے وقت ہے ہمارے پاس اچھا برا کرنے کے لیے, اور آگے بھائی جو ہے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا کچھ نہیں معلوم. میں تو آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ آخرت کی منزل قبر ہے, پہلی سیڑھی جو ہے, جو قبر سے نجات پا گیا باقی منزلیں اللہ آسان کر دیں گے. اور اتنا سخت عذاب ہے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر یزدے جو ہوتے ہیں, خچر کی شکل کے 2 سانپ ہوتے ہیں جن کو اللہ مسلط کر دیتے ہیں قبر کے اندر, اور وہ جو ہے ایک پاؤں کی طرف سے کھانا شروع کرتا ہے اور دوسرا پیروں کی طرف, ایک پاؤں کی طرف سے کھانا شروع کرتا ہے اور دوسرا سر کی طرف سے, اور وہ اس طرح سے آتے 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 آپس میں مل جاتے ہیں, انسان کی ہڈیوں کا چورا 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 کر دیتے ہیں. بھائی موت کا فرشتہ جب زمین کو چیرتا اور پھاڑتا ہوا آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں گرد ہوتا ہے, ایک ہتھوڑا جو ہے,
وہ جب ایک تھپڑ مارتا ہے تو مردہ جو ہے 70 فٹ زمین کے اندر گھس جاتا ہے بھائی. کچھ سوچئے جو ہے. صحابہ اکرام کہتے تھے اگر کھانا بھی اچھا سامنے آ جاتا تھا کہتے تھے کیا ہم ساری لذتیں دنیا میں ہی پوری کر لیں؟ اگر ہم ساری لذتیں دنیا میں ہی پوری کر لیں گے تو آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. پھر آخرت میں اسی کا حصہ ہے بھائی جو قربانیاں دیتا ہے، اپنی خواہشات کو مارتا ہے اور کسی بھی طرح سے بھائی اپنے رب کو راضی کرتا ہے. میں ویڈیو کو زیادہ کھینچنا نہیں چاہتا دوستوں، محترم عزیز ساتھیوں، بس یہی کہنا چاہتا ہوں سدا بہار کوئی چیز نہیں ہے، سدا بہار صرف اللہ کی ذات ہے. شعر سن لیجئے آخری جو ہے اس ویڈیو کا کہ یا خدا تو ہے حقیقت میں سدا تیری، یہ جہاں بھی تیرا وہ جہاں بھی تیرا، اور تیری مرضی کے سوا کچھ مجھے درکار نہیں ہے، اور میں بھی راضی ہوں اسی میں جس میں رضا تیری. الحمدللہ.